حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک باز اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میرے لونڈی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ اور انہوں نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دیا اور حضرت حاجرہ امید سے ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب وہ امید سے ہوئی تو اپنے مالکہ کو حقیر جاننے لگی۔ حضرت سارہ کو غیرت آئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی تو حضرت حاجرہ خوفزدہ ہو گئی اور بھاگ کر ایک چشمے کی طرف چلی گئی۔ وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس فرشتے نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھے۔ وہ آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ بی بی حاجرہ نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اے خوشخبری آپ کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا۔ امت کو وہ علم و نفع اور عمل صالح عطا ہوا جو اس سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ دوستو، تورات میں مذکور ہے اور سارہ نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جنی تھی تھٹے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کے بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو جو سارہ نے تجھے کہی، اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم کو پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تورات کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ تورات کے ہی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں۔ دوستو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق جو کہ حضرت سارہ کے بیٹے سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ حضرت سارہ سے اسحاق پیدا ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کے حق میں تیری دعا قبول کی اور میں اسے بہت برکت دوں گا۔ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگیختہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خلیل اللہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہوا کہ اے خلیل تو ایسا ہی کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں
جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنے کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والی گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہے، اور پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کرے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو ویران بنجر جگہ پر بیٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس پر بی بی حاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اے سن کر حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چنانچہ وہ واپس آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ بی بی حاجرہ اور کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وادی سے نکلتے اور چلتے ہوئے گھاٹی کے پاس پہنچ گئے، جہاں سے وہ انہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی تھی اور خود مشکیزے سے پانی پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اس کو تڑپتا نہ دیکھ سکی اور اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے پہلے اور سب سے قریب معلوم ہوا اور وہ اس پر چڑھ گئی۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی میں پہنچی تو اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان مصیبت زیادہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ پھر وہ مروہ تک پہنچ گئی، وہاں پر بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح سے وہ 7 بار ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی رہی۔ اس طرح انہوں نے 7 بار ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی چکر لگائی مگر انہیں پانی نہ ملا۔ تو آپ کی چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چشمہ جاری ہوا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ سے رکاوٹ بنانے لگی اور پانی مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پھر آپ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائی کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے بہنے دیتی تو وہ بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ دوستو، اسی طرح سے وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ یہاں سے گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئی اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہر گئے جہاں انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو وہ بولے کہ پرندے تو پانی پر منڈلایا کرتے ہیں، ہم تو جب بھی اس وادی سے گزرے ہیں یہاں کبھی بھی پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر
پانی کی موجودگی کی اطلاع دی تو سب آ گئے۔ آب زمزم کے چشمہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی۔ لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں رہ جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ وہ مان گئے۔ پھر اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے دلجوئی کی باعث ہوئی۔ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کی باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ وقت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کی عالم میں آپ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد بی بی حاضرہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل عیال کو دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کے اہلیہ سے دریافت کیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی حالت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی سخت مصیبت و پریشانی میں ہے اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ اے سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نور نبوت کی اثرات پائی۔ پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور ساتھ ہی ساتھ پیغام بھی دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئی اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا خدا کا شکر اور احسان ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ آپ نے پوچھا اور پینے کو؟ تو اس نے جواب دیا پانی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور جاتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئی تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے۔ سبحان اللہ۔